یہ قرآن حکیم اگر ہے تو کھول لیں، سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 اور 10۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ چنانچہ اگر وہ لوٹ آئیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، بے شک انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ احباب گرامی، ہمارے موضوع کے مطابق یہ دو آیات، ہمارا موضوع قرآن حکیم کی معاشرتی احکامات ہیں، اور اس کے مطابق یہ دو آیات بینات ہیں، اور ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین بہت اہم ترین حکم عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو تیسرا جو فریق ہے اس کو کرنا کیا چاہیے۔ اسے پچھلی آیت بینہ میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بنیادی حکم کہ آپس میں لڑائی ہو ہی نہ، اس کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی کی سنی ہوئی بات پر عمل کرتے ہوئے کسی کے خلاف فوراً فیصلہ صادر نہ کرو، فوراً ایکشن نہ لو، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب اس ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، دو گروہ، دو خاندان، دو افراد، سب اس کے اندر شامل ہیں، اگر ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تیسرے فرد کو کیا کرنا چاہیے، اور پھر ساتھ کس کا دینا چاہیے، کھڑے کس کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کس بنیاد پر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ طائفتان من المؤمنین، اگر مومن آپس میں لڑ پڑے، فاصلحوا بینہما، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ کام کیا ہونا چاہیے؟ صلح کراؤ۔ ہمارے دو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا آگے ایک کو پکڑ لیتے ہیں، ایسے ہی، یا پھر ایسا ایک لمبا ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے لڑائی کو دیکھنے کے لیے، اور آج کل تو فوراً اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رفیع عثمانی مدظل العالی، مفتی اعظم پاکستان، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لاہور میں سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے تو اتنے میں دو لوگ آپس میں لڑ پڑے، تو تھوڑی دیر کے بعد سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کہتے ایک بندے کو میں نے دیکھا، تیز بس چل رہی تھی، اس کے اندر سے تو چھلانگ لگا کر دیکھنے کے لیے آیا کہ لڑ کیوں رہے۔ تو جو مسلمان کا جو ایک اہم اور بنیادی جو کردار ہونا چاہیے، آپس میں صلح کروائے، آپس میں صلح کروائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان میں سے ایک زیادتی کر رہا ہے، صلح کروانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے ایک زیادتی کر رہا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جو زیادتی کر رہا ہے اس سے لڑو،
یعنی جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو زیادتی کر رہا ہے اس سے لڑو. یا لڑنے سے مراد وہ تلواروں اور صرف بندوقوں اور مکوں اور لاتوں اور گھوسوں کے ساتھ لڑنا نہیں، مطلب مقصد یہ ہے کہ کھڑے ہونا، کسی کے ساتھ کھڑے ہونا اور کسی کا حصہ بننا، کسی کی ہمت بڑھانا. اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ جہاں جو زیادتی کرنے والا ہو. اب دیکھیں یہاں پر تو نہیں کہا نا اگر زیادتی کرنے والا ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو. ہاں اگر وہ تمہاری پارٹی کا ہو، تمہارے خاندان کا ہو، تمہارے قبیلے کا ہو، تمہاری قوم کا ہو، تمہارے ملک کا ہو، پھر اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو. بلکہ کیا کہا کہ جو زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ لڑو اور جو مظلوم ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ایک بہت بڑے عالم دین انڈیا کی عدالت میں فیصلہ چل رہا تھا، انڈیا کی عدالت میں کیس چل رہا تھا. ہندوؤں کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، اور پروسیڈنگ اس کی چل رہی تھی. اور اب جب گواہوں کی باری آئی تو ہندوؤں نے یہ کہا، ایک بہت بڑے عالم ان کا نام لیا کہ اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو جس طرح کی وہ گواہی دے دیں ہم اس طرح کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. مسلمان خوش ہو گئے کہ اب جی وہ کیونکہ عالم بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اب وہاں بنانی مسجد بھی بنانی تھی اور ایک طرف سارے مسلمان ہی مسلمان. تو ہندوؤں نے جب یہ کہا تو پھر مسلمان خوش ہو گئے. جب اگلی اس کی سماعت ہوئی تو ان کو بلایا گیا کہ آپ آ کے گواہی دیں. گواہی کے لیے جب بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، زمین مسلمانوں کی ہے؟ تو انہوں نے تاریخی جملہ کہا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا نہیں ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے. زمین مسلمانوں کی نہیں ہے. بس یہ بات ہونی تھی تو وہ ایک ہہوکار مچ گیا. یہ کیا بات انہوں نے کر دی، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، مسجد ہم نے بنانی تھی، ہندوؤں کا ساتھ دے دیا، ہندو ہو گئے کافر ہو گئے، بس نکالو. ایک طرف تو یہ، لیکن ان کی اسی گواہی کی وجہ سے سینکڑوں ہندو خاندانوں کے خاندان مسلمان ہوئے. اس حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان مسلمان ہو گئے. تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف لڑو، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو. آگے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے، اگر تمہارے سمجھانے کے باوجود بھی زیادتی کرتا ہے اور پھر تم اس کا ساتھ چھوڑتے ہو، پھر وہ واپس لوٹ کر آئے، وہ سیدھا ہونا چاہتا ہے، دوبارہ سے صلح کی طرف آ رہا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دو، انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ. اور ہر معاملے میں آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَأَقْسِطُوا، ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو. اب یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم دو لوگوں میں صلح نہیں کروا سکتے نا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اگر ان کے درمیان صلح کروانے جائیں گے تو ہمارا کسی نہ ایک کی طرف، ایک پارٹی کی طرف ہمارا جھکاؤ ہو جائے گا، اس معاملے میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، دور ہو جانا چاہیے. دیکھیں صلح کروانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن انصاف کرنا یہ ضروری ہے. اگر انسان کو معلوم ہے کہ یہ ایک طرف میرا رشتہ دار ہے، اگر میں اس معاملے میں گیا تو ضرور بھی ضرور میں اس کی طرف جھک جاؤں گا، یا اگر جھکوں نہ بھی تہمت کا خدشہ ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس معاملے سے دور رہے، کسی اور کے ذریعے سے اس معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے. تو معاملات میں جب انصاف انسان میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے محبت کا اعلان ہے. تو میرے احباب گرامی، یہ آیت مبارکہ جیسے میں نے آپ کو بتائی، دو پارٹیوں کے بیچ بھی ہے، دو گروہوں کے بیچ بھی ہے، اور افراد کے بیچ میں بھی ہے، میاں بیوی کے بیچ میں بھی ہے،
بلکہ اس کی تو شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے مفسر قرآن سدی نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، وہ اپنی بیوی کو گھر نہیں جانے دیتے تھے، تو انہوں نے ان کی بیوی تھی، انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلا لیا، ساروں کو بلا لی. جب وہ سارے آئے تو یہ کھسک گئے، سائڈ پہ ہو گئے. تو جب وہ سارے آ گئے تو ان کے خاندان کے بھی سارے آ گئے. تو آپس میں جب لڑائی کا اندیشہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت مبارکہ مختلف آراء ہے، اور مختلف آراء ہو سکتی ہیں کہ مختلف مواقع پر یہ آیت مبارکہ. اور یہ ویسے بھی حکم یہ ہے کہ جب کوئی بھی آیت مبارکہ ہوتی ہے اس کا حکم مطلق ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کے اوپر صادر، ہر ایک کے اوپر ثابت آتا ہے، ثابت ہوتا ہے. لہذا اس آیت مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے جہاں پر بھی لڑائی ہو اس کو دور کرے، بالخصوص میاں بیوی کے بیچ میں. کیونکہ میاں بیوی کی میں بات اس طرح سے کر رہا ہوں کہ بھائی اگر آپس میں لڑیں خاندان نہیں ٹوٹتے، لیکن میاں بیوی اگر لڑیں تو نہ صرف خاندان ٹوٹتے ہیں بلکہ نسلوں کے اندر نفرتیں آتی ہیں، نسلوں کے اندر نفرتیں آتی ہیں. اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زیادہ لڑائی وہی لوگ کرواتے ہیں جو آپس میں صلح کروانے کے لیے آتے ہیں. ہاں تو دس کے ہو ایسی، ہاں تو دس کے ہو ایسی. یہ طریقہ کار غلط ہے. خاص کر میاں بیوی کے بیچ میں اگر صلح کروانی ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کسی بات پر ایسی کوئی لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ ان کے گھر تشریف لے کر گئے، آپ بیچ میں لیٹے، ایک طرف حضرت فاطمہ کو لٹایا، ایک طرف حضرت علی کو لٹایا، ان کا ہاتھ لیا اپنے سینے پر رکھا، ان کا ہاتھ لیا اپنے سینے پر رکھا اور کہا کہ دونوں کہو ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا، ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا. اب حضور علیہ السلام کہتے ہیں ہاں بھائی فاطمہ بیٹی بتاؤ کیا ہوا، ہاں بھائی علی آپ بتائیں کیا ہوا. لڑائی بڑھتی نا، وہ ان کے خلاف بات کرتے، یہ ان کے خلاف بات کرتے. تو یہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی بیچ میں لڑائی ہو تو وہ کہتے ہیں نا کاز آف ایکشن، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے اس کے اوپر پردہ پڑا رہے، بس ٹھیک ہے جی ختم کرو ختم کرو. حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ واسعہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں رشتوں کو بچانے کے لیے اندھا بھی بننا پڑتا ہے، گونگا بھی بننا پڑتا ہے اور بہرا بھی بننا پڑتا ہے رشتوں کو بچانے کے لیے. اس وجہ سے کیوں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور نفرتوں، بغض، عناد، لڑائیوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. آپس میں اگر نفرتیں آ بھی جائیں تو بھائی ہونے کی حیثیت سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بھائی ہونے کی حیثیت سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی مسلمانوں کا ایک طرہ امتیاز ہے، یہی مسلمانوں کی ایک امتیازی شان ہے. لیکن افسوس کہ یہ چیزیں مسلمانوں کے بیچ میں سے نکل چکی ہیں. دنیا کفر ایک ہے اور جبکہ مسلمان ایک ہونے کے باوجود بھی ایک نہیں ہے، ایک ہونے کے باوجود بھی ایک نہیں. ذرا آپ جغرافیہ پہ نظر ڈالیں، جغرافیہ پہ نظر ڈالیں، اللہ رب العالمین نے کس طرح مسلم ممالک کو آپس میں جوڑا ہے، کس طرح مسلم ممالک کو ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک، بیچ میں صرف ایک بریک آتی ہے، ایک اسرائیل بیچ میں آتا ہے، باقی سارے مسلم ممالک کو آپ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے ایک کے ساتھ دوسرے کی سرحد لگ رہی ہے، ایک کے ساتھ دوسرے کی سرحد لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک نہیں ہے، پھر بھی ایک نہیں ہے. میں یہ رپورٹ پڑھ کے حیران رہ گیا کہ دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں جن کی کوئی فوج نہیں ہے اور صرف 200 پولیس آفیسر، 200 پولیس جو ہے وہ اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ واحد ملک ہے جس میں باقاعدہ ہفتہ اور اتوار کو پولیس اسٹیشن بند رہتا ہے، فوج کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود
کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر حملہ کر سکے. اس کی کوئی فوج نہیں ہے، سرحدی کوئی کسی قسم کی فوج نہیں ہے. کیوں؟ اگر اس پہ حملہ ہوگا ساری کی ساری عیسائی دنیا ٹوٹ پڑے گی، ریٹنگ ساری نیگیٹو سے پازیٹو کریں گے، کرنسی گرا دیں گے، ساری کی ساری عیسائی دنیا ٹوٹ پڑے گی. یہ مسلمانوں کی شان تھی، یہ مسلمانوں کی شان تھی. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے رہو، بگاڑو مت، بگاڑو مت. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے. میرے احباب گرامی، یہ انسان کا کردار کے بلند ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ انسان سمجھنے کے باوجود، انسان جاننے کے باوجود، انسان ہر چیز کے علم کے باوجود صرف لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، نفرت کو ختم کرنے کے لیے وہ باتوں کو اچھالے نہیں اور محبت کو پروان چڑھائے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ چیز بڑی ہی قابل قدر ہے. مسعود حمزانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کی ایک بڑی پیاری عادت تھی، کسی کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ان کے ساتھ، وہ آ کر واپس معافی مانگتا تو اسے کہتے تھے الماضی لا یذکر، بھائی جو ماضی میں ہوا مجھے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے میں نے معاف کیا. جو ماضی میں ہوا وہ مجھے یاد نہیں، میں نے معاف کیا. ان کی جب وفات ہو گئی تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت اللہ نے معاملہ کیا کیا آپ کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگے مجھے میرے رب نے یہ کہا کہ مسعود تمہارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے، لیکن تمہارا ایک جملہ الماضی لا یذکر، ماضی مجھے کوئی یاد نہیں ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں الماضی لا یذکر، تمہارا ماضی مجھے کوئی یاد نہیں ہے، تمہارے جنت کا فیصلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کی بڑی قدر و منزلت ہے. لہٰذا میرے احباب گرامی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر، چھوٹی چھوٹی ایک ایسی چیز جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، بالخصوص یہ جو گھروں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اس میں تو بالکل ہی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف اس بات کی لڑائی ہوتی ہے جی دو بھائی اوپر نیچے رہ رہے ہیں، اب جو نیچے والا بھائی ہے اس کے بچے چھت پہ جاتے ہیں تو اس بات کی لڑائی شروع ہو گئی. ایسے ہو گیا. گاڑی کا پورچ ہے، دھونا ہے، کس نے دھونا ہے، اس پہ لڑائی شروع ہو گئی. سیڑھیاں ہیں، کس نے صاف کرنی، اس پہ لڑائی شروع ہو گئی. موٹر کون چلائے گا، اس پہ لڑائی شروع ہو گئی. تو یہ چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلام جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان لڑائی کرے، یہ درست نہیں ہے. لہذا اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے کردار کا حصہ بنانا چاہیے. پازیٹو سوچ یہ ہمیشہ انسان کو لڑائیوں سے دور رکھتی ہے. نیگیٹیویٹی یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ کی منفی رائے یہ اچھے کو بھی برا بنا دیتی ہے. آپ کسی پہ فوکس کر لیں، کسی کے اوپر فوکس کر لیں تو اسی کو اچھائی نظر نہیں آتی، اور کسی کی اگر خطاؤں سے درگزر کرنا ہو تو انسان بڑی بڑی خطاؤں سے درگزر کر سکتا ہے. نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا جہان عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا. کہ یہ بڑا پیارا شعر، کہ جب کسی عیب گیری کی نگاہ سے آپ کسی کو دیکھیں گے تو کوئی فاسق ہوگا، کوئی کافر ہوگا، کوئی زندیق ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی کیا ہوگا. لیکن جب اپنے اوپر انسان نظر ڈالے تو پھر انسان سے بڑھ کر کوئی مجرم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی بات کی سمجھ عطا فرمائے. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا ولک الشکر شکرا کثیرا، لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد بعد الرضا، لک الحمد فی الاولی ولک الحمد فی الاخرہ. نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ. نستغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت ونتوب الیہ. آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.